आपको एक मरतबा फिर इस्लामाबाद दिए चलेंगे। दानियाल अजीज और मरियम औरंगजेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन इसी तरह से जो मशीनरी है सेकंड हैंड जो गल्फ स्टील की खरीद के सऊदी अरब ट्रांसपोर्ट की गई, वो लगाया हुआ है कि दुबई पोर्ट के कस्टम्स ने देखा कि वहां पर नहीं है, जबकि एलसी जो है वो शारजा पोर्ट की है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इस सवालों की अहमियत क्या है। वो अहम तमाम टर्निंग पॉइंट्स जो है उनको टच किया हुआ है। तो जाहिर बात है कि ये जो बकाया खत है बेशतर जो है, जो खाना खाली है, जो नामुकम्मल है, जो एसेंशियल है, उसमें तो वो सारे सवाल खाली हैं जिसमें नवाज शरीफ साहब ने आपने या इसमें फैमिली को या किसी के ऊपर इल्जाम ठहराने थे, तो इसीलिए आपने सीक्रेट करार दिया, क्योंकि वो तो एग्जोनरेट करते थे कि जेआईटी की रिपोर्ट खोखली है। समझने की कोशिश करें मैं क्या कह रहा हूं। और जब वो आपके पास नहीं है तो उसकी जगह में, भाईजान एक मिनट प्लीज, बुरा ना हो, उसकी जगह में आप कोशिश कर रहे हैं ये सोर्स रिपोर्ट बनाने की। सोर्स रिपोर्ट क्या है? सोर्स ऐसे बता रहे हैं जैसे कि बहुत बड़ा ये कोई लीगल टर्म है। उसके अंदर डिफाइन किया हुआ है कि वो जो फर्म इन्होंने खुद पैसे दे के जो फर्म की है, जो उससे उनको रिपोर्टें आई है, वो सोर्स रिपोर्ट है। तो एक तरफ ओरिजिनल मुश्तरका जो गवर्नमेंट की जो असल नकल है वो खाना खाली है, उसकी जगह में एक फर्म को हायर करके इधर उधर से जो है ना सोर्स रिपोर्ट के जरिए पूरी की चीजें जो कि तस्दीक शुदा भी नहीं है, जिनके ऊपर कोई किस्म की वो जो वेरिफिकेशन भी नहीं है, और उसको कह दिया कि जनाब ये हमारे पास सबूत आ गया, जबकि एसेंशियल सबूत जो है वो सारा का सारा खाली है। और जब कहते हैं रिपोर्ट मुकम्मल है तो फिर ऑन गोइंग दानियाल अजीज ने लिखा हुआ है। ये आप देखें ना, ये प्राइम मिनिस्टर के लिए ये क्वालिटी है आपकी इन्वेस्टिगेशन, ये बता रहे हैं हमें, और हम मान जाएंगे जी वाकई जी बहुत बुरा हुआ जी। मैं एतजाज एहसन साहब को, मैं खुर्शीद शाह साहब को, मैं तमाम जो ये जमात इस्लामी के जो लीडर साहब हैं, जो बाकी लोग हैं, जो शायद यकमुश्त इनको अल्लाह जाने क्यों यकलख्त सबको एक आवाज में बोलने का जो है ना तौफीक अदा हो गई है, मैं उनको कहूंगा कि काइंडली पहले रिपोर्ट तो पढ़ ले कि एक नामुकम्मल रिपोर्ट के ऊपर जिसमें एसेंशियल इंफॉर्मेशन ही सारा मिसिंग है, 80% खाना खाली है, उसके ऊपर कहते हैं कि जनाब फैसला हो गया। कमाल की बात है। आगे चलते हैं। तो ये वॉल्यूम 10 की जो कहानी है, और इसमें मजे की बात यह है कि जो फर्म इन्होंने रखी है, द जेआईटी हायर्ड द सर्विसेज ऑफ अ यूके बेस्ड सोलिसिटर फर्म नेमली क्विस्ट लंदन। तो क्विस्ट लंदन का जो खाना खराब हुआ है आज के अखबारों में, वो आप देख लें कि माशाल्लाह को भतीजा साहब की जो है ना ये कंपनी है जो हीरे करार दिए गए थे, और उसके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है इस काम का सिरे से। मैं नहीं कह रहा, अखबारों की जीनत बना हुआ है। तो इसका कोई जवाब कभी मिलेगा? कोई है जो हमें बताएगा कि जी ये जो प्रोसेस चला ये बिल्कुल साफ शफाफ है? और ये बताया जा रहा है उस खबर में कि वो भी जैसे बाकी हैं ये सब, वो भी पीटीआई के कार्ड होल्डिंग मेंबर है और उनके कारकुन है वहां पर, और उनके लिए फंड रेजिंग कर रहे हैं। ये अखबारों की जीनत बनी हुई खबर। वेरी नाइस। आगे चलेंगे। 12 मिलियन दिरहम तो थे ही नहीं, 12 मिलियन दिरहम तो इनके पास आए ही नहीं। 12 मिलियन दिरहम का सबूत जो है वो गवर्नमेंट ने कह दिया कि जाली है, ये डॉक्यूमेंट जाली है, ये फरेबियां ये बने हुए हैं। और अपनी रिपोर्ट में क्या नुमाया किया हुआ है देखें जरा, वो देखें जरा, पेज नंबर बताना, पेज नंबर 35। पेज नंबर 35 पे जाते हैं, मैं आपको एक दो जुमले उसके पढ़ के सुना दूं। नेट कंसिडरेशन रिसीव्ड अंडर अग्रीमेंट डेटेड 14/4/1980 फॉर बैलेंस ऑफ 25 शेयर्स। कितने पैसे? 12 मिलियन दिरहम। तो अपनी कैलकुलेशन जब आपने तैयार करनी है एक मुखालिफ नुक्ता कायम करने के लिए, उस वक्त तो आपने नुमाया खूबसूरत लफ्ज में डाल दी। जब आपने कंक्लूड करने की कोशिश की तब आपने कहा कि यह है ही नहीं। ये तो कसम खुदा पाकी हम सियासी लोग हैं, हमारा रोज थानों से कचहरियों से पाला पड़ता है। ये तो कोई अगर वहां पर कोई जो नया भर्ती है एएसआई है ना तफ्तीशी, इससे बेहतर तो मेरे ख्याल में वो तफ्तीश लिख लेगा। आगे चले। इसमें कंक्लूड क्या होता है? पॉसिबिलिटी 1, पॉसिबिलिटी 2, पॉसिबिलिटी 3। सुभान अल्लाह। ये
انہوں نے کنکلوڈ کر دیا کہ اے بھی ہو سکتا، ماجا بھی ہو سکتا ہے، ساجا بھی ہو سکتا ہے، گاما بھی ہو سکتا ہے. تسی لبتے رہو کہ بندہ یہاں تے باہروں آیا سی یا اندر ہی سی، یا گیٹ کے ذریعے لنگ کے آیا یا ٹپ کے آیا. یہ تفتیش ہو رہی ہے پرائم منسٹر کی، ان کے خاندان کی، پورے ملک کو داؤ پہ لگائے ہوئے. یہ ہوتی ہے تفتیش. آگے پیج نمبر. آگے کیا کہتے ہیں؟ ہاؤ ڈڈ دے ریچ جدہ قطر اینڈ یو کے. اس میں کہتے ہیں کہ کلیئرنس آف لائبلٹیز آف گلف اسٹیل ایز ایکسپلینڈ ان سیکشن ابو وڈ ہیو ان اینی کیس وائپڈ آؤٹ آلموسٹ آل دی کلیم پروسیڈز. پہلے کہتے ہیں کہ پیسے بالکل تھے ہی نہیں لہذا یہ جھوٹ ہے. اب کہتے ہیں کہ آلموسٹ آل یعنی شاید کچھ تھے. پتہ نہیں یہ اب کون سی پاسبلٹی نہیں آ گئی. آگے تو وہاں میں نے آپ کو دکھایا 12 ملین انہوں نے بتایا کون سی ڈیٹ کو کیا ایک ایک چیز کس ایگریمنٹ کے تحت. آگے کیا کہتے ہیں کنکلوژن میں؟ مسٹر طارق شفیع ادھر، اب پھر ادھر ہے، حتمی بات کوئی نہیں کرنی کیٹیگوریکل. ادھر neither received $12 million from Al-Ali sale proceed, remaining 25 shares of Ali sale were sold government, nor did he hand over this claimed amount to Al-Thani during 1980. لکھا ہوا ہے neither اور nor، جبکہ وہاں کہہ رہے ہیں کہ پیسے ملے تھے. اس قسم کی اس میں چیزیں ہیں. آگے آپ دیکھیں پیج 40 پہ respondents have misstated about transportation of scrap machinery from erstwhile Gulf Steel to Jeddah. LC document for transportation of scrap machinery from Dubai to Jeddah is unauthentic and fictitious. آپ annexure میں جائیں، اس میں انہوں نے جو رپورٹ لی ہے دبئی سے وہ آپ دیکھیں، اگر جو ابھی زینت بنی ہوئی ہے ٹی وی چینلز کی میوچل لیگل اسسٹنس والی کی، جو کہ در حقیقت سیکرٹ ہونی چاہیے تھی لیکن اس کی چوائس یہ تھی کہ وہ والی ہم نے لیک کرنی ہے تو وہ رپورٹ کا حصہ بنا دی گئی. دوسری جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی سیکرٹ ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ کسٹمز آف دبئی پورٹ، جبکہ ایل سی ہے شارجہ پورٹ. اب اللہ جانے جی اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں. اور آگے لکھا ہوا ہے inconsistencies of Mr. Tariq Shafi and respondents also established that the sale proceeds of Gulf Steel Mill never reached Jeddah, Qatar اور UK. اس میں جو قطری سٹیٹمنٹ ہے اس کو نہیں آن گوئنگ لکھا، وہ آن گوئنگ نہیں ہے کیونکہ وہ تو ہم لینی نہیں سرے سے. اگر چیف جسٹس کا بیٹا ہے تو وہ سوال نامہ چلے جاتا ہے، اگر کوئی نیشنل انٹرسٹ کا مسئلہ ہے تو وہ ویڈیو لنک بن جاتی ہے کہ یہاں پر آڈیٹوریم میں، اگر کسی اور کا مسئلہ ہے تو گھر جا کے جو ہے نا وہ سب جیلیں بھی بن جاتی ہیں اور وہاں جا کے جو ہے وہ سٹیٹمنٹ بھی لے لی جاتی ہے. ہم سب کو پتہ ہے، ہم نے ساروں نے دیکھا ہے. لیکن اس کیس میں نہیں جا کے کوئی یہ ہو سکتا کیونکہ یہ جو ہے نا بہت بڑی بات ہے، یہ بہت خراب ہو جائے گا کام. کیوں؟ وہ تو سرے سے اگر وہ آ گئی تو یہ سب کچھ جو ہے نا ویسے بھی یہ ردی ہے، یہ بالکل رد ہو جاتا ہے. آگے پیج نمبر آگے آپ دیکھیں، یہ صرف جھلکیاں ہیں، یہ میں آپ کو تھوڑا تھوڑا بتا رہا ہوں. یہ آپ دیکھیں نیچے انہوں نے جو سب سے بڑی بات تھی جو فلیٹس تھی اس کے بارے میں انہوں نے 2006 سے پہلے ہمیں بتانا تھا کہ یہ نواز شریف کی ملکیت تھی. اس رپورٹ میں آپ کہیں مجھے بتا دیں کہ 2006 سے پہلے ان فلیٹ جو سارا کیس بنایا گیا تھا کہ 2006 سے پہلے ان کی ملکیت ہے، اس کو تو کہیں ایڈریس ہی نہیں کیا گیا، کہیں بھی اس میں ایڈریس نہیں کیا گیا. وہ کدھر ہے ملکیت کے ڈاکیومنٹ جو پکڑ کے لے آنے تھے جو بتانا تھا ہمیں؟ وہ بھی آن گوئنگ ہے ابھی. وہ کس سن میں ختم ہونا ہے؟ جب الیکشن 2018 مکمل ہو جائے گا. وہ والی یادیں دلوا رہے ہیں آپ ہمیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اس کا بڑا سخت ایکشن لینا چاہیے. اگر کوئی غلط بیانی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے سامنے، اس بینچ کے سامنے، تو وہ تو جے آئی ٹی نے کی ہے جو پہلی ایک مرتبہ اسی جوڈیشری سے اپنی انکوائری کروا بیٹھی ہے. یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے کہ ہمیں اعتماد کا فقدان ہے اس جے آئی ٹی میں، وہ جوڈیشری نے خود ان کی انکوائری آرڈر کی ہوئی ہے اسی بینچ نے. تو اس کی انکوائری نہیں کرنی چاہیے کہ جو تاثر دیا گیا کہ رپورٹ مکمل ہے اور بیچ میں لکھا ہوا ہے آن گوئنگ ہے اور خانہ خالی ہے، اسینشل ایویڈنس ہی نہیں ہے اس میں. تو انہوں نے قوم کا پیسہ اجاڑا ہے. کیا کیا انہوں نے قوم کے پیسے کے ساتھ پھر اتنے دن؟ یہ کیا پتنگڑ بنا رہا ہے پاکستان میں؟ اگر رپورٹ کے خانے سارے خالی ہیں، جو اسینشل انفارمیشن میں نہیں کہہ رہا ہوں لکھا ہوا ہے بیچ میں،
اور آ گیا بھائی جان ایک منٹ پلیز پیچھے, بھائی جان ریکویسٹ ہے, بھائی جان ریکویسٹ ہے پیچھے پلیز. تو اس میں جو یہ والا سیکشن ہے پیج 51, گلیڈ کوپر کیوسی کہ مریم ستر اور حسین نواز کے درمیان جو ٹرسٹ ہے وہ اس لیے ویلڈ نہیں ہے کیونکہ گلیڈ کیوسی نے کہا ہے کہ وہ نہیں ہے. اب اس صفحے پہ ہیں جو اینڈ میں ڈالا ہم نے. تو یہ کون ہے گلیڈ کوپر کیوسی جس کی رائے یہ لے رہے ہیں؟ اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ دو اوپینینز آئے تھے. ایک تھا کہ نہ بی وی آئی میں اس کو رجسٹر کرنے کی ضرورت ہے نہ برطانیہ میں, اور یہ ٹرسٹ جو ہے یہ بذات خود دو لوگوں کے درمیان اپنی ویلیڈیٹی خود قائم کرتا ہے اور یہ ان کا لا بتاتا ہے. تو اس میں جو ہے یہ جو کوپر صاحب ہیں, چلانا جی ذرا پلیز, جو لاسٹ نام یہ ذرا بڑا کر دیں, بند ہو گیا, ذرا بڑا کر دیں. یہ لکھا ہوا ہے پیج نمبر بتا دیں, یہ لکھا ہوا ہے یہ گلیڈ کوپر, گلیڈ کوپر, یہ بڑا مزدار ہے. I am instructed on behalf of Imran Ahmad Khan Niazi to advise with regard to a question of English and or BVI law that has arisen in the context of his litigation in Pakistan Supreme Court. آپ پوچھا تو رکھ لیتے اوپر, کوئی تھوڑا سا تو آپ جے آئی ٹی ہے, آپ نے سیدھا سیدھا یہ عمران خان کا بیان لا کے کہہ دیا کہ جناب وہ گلٹی ہے. آپ کے پاس کوئی کیوسی نہیں تھا, صرف آپ کے بھتیجے والی فارم تھی وہ جو کوسٹ والی ہے جس کے پاس ایکسپیرینس ہی کوئی نہیں ہے. اس لیے ہم عمران نامہ کہتے ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ایویڈنس کا ڈبہ کھلا تو عمران اور اس میں سے یہ نکلے شیخ رشید, تو یہ ہم ایسے نہیں کہہ رہے ہیں, آپ پڑھیں, یہ آپ کے سامنے ہے, یہ ان کی رپورٹ والیوم نمبر 4. تو جب ایک دو پوائنٹس آف ویو ہیں تو اس میں یہ جو کیوسی ہے, میں ابھی جاتا ہوں تو میں بھی آپ کو ایک اوپینین لا دیتا ہوں, تو دانیال عزیز والا ماننے چلے, دونوں کے نہ مانے, کیسا ہے بھئی؟ آپ اپنا وکیل بھی نہیں کر سکے, سیدھا سیدھا یہ عمران نامہ ڈال دیا بیچ میں. تھوڑا ٹھنڈا کر کے جل جاتا ہے. واپس چلیں گے, یہ جھلکیاں ہیں, یہ پورا نہیں ہے, یہ ٹریلر ہے, فلم ابھی چلنی ہے. آئیں جی, کون سا صفحہ ہے؟ اب آپ دیکھیں مزے کی بات, کہتے ہیں کہ جو ٹرسٹ ڈاکیومنٹ ہے وہ جعلی ہے, وہ فکٹیشس ہے, فورجڈ ہے, ڈیکوئے ہے, اور جس نے اس کو نوٹرائز اور سائن کیا ہے عمران خان والا نہیں,